سر ہم ان سوالات کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں آغاز میں یہ بتائیں کہ فلسفے اور سائنس کے بڑے اور بنیادی سوالات کی اہمیت کیا ہے، اور اگر سب سے پہلے ہم بات کر لیں تصور خالق کا تو یہ ہمارے ذہن پر کتنا گہرا اثر چھوڑتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم لو کانا فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، پہلی بات تو آپ کو یہ طے کرنی پڑے گی کہ خالق صرف ایک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، مخلوق خالق نہیں ہے۔ درست۔ تیسرا جملہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ بڑا اہم ہے، کائنات کا خدا ماننا ہے یا کائنات کو خدا ماننا ہے؟ کیا خوب بات کیا۔ کائنات کا خدا مانیں گے ہاں تو وہی ہے صرف، اس کو نہیں ماننا نا تو پھر آپ کائنات کو خدا مان رہے ہیں۔ اور اگر کائنات کو خدا مان رہے ہیں تو پھر اس میں تو آپ پھر سورج، پھر بادلوں، پھر تیسری چیز یہ ہے کہ قانون فطرت، قانون حرکت اور اسی طرح قانون قدرت، لوگ قانون قدرت، قانون حرکت، قانون فطرت کے تحت تبدیلیاں مان رہے ہیں، پیارے سونے رب کے حکم کے تحت نہیں مان رہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو تین نظریات ہیں پوری دنیا میں تصور خالق کے حوالے سے۔ ایک نظریہ وحدت ہے، دوسرا نظریہ ارتقاء، اور اسی طرح تیسرا نظریہ تخلیق ہے۔ نظریہ وحدت جو ہے نا وہ فلاسفر لوگ ہیں جو غیب سے حاضر کی طرف آنا چاہا لیکن غیب کے غیب ہی میں رہ گئے، اور نظریہ ارتقاء جو ہمارے ماڈرن سائنس، اس کا جو نظریہ ارتقاء وہ حاضر سے غیب کی طرف جانے لگے لیکن حاضر کے حاضر میں ہی رہ گئے۔ صحیح۔ پہلا نظریہ وحدت وہ کہتے ہیں کہ صرف خالق ہے اور وہ پوری کل کائنات ہے۔ نظریہ ارتقاء میں یہ ہے کہ صرف مخلوق ہے، خالق کوئی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ خالق بھی ہے اور مخلوق بھی ہے۔ دونوں کو اگر دیکھا جائے، ہم اپنے تعارف میں، اپنے خدا کے تعارف میں کچھ احادیث اور آیات پیش کرتے ہیں، آپ بھی اپنے خدا کے تعارف میں پیش کرو نا۔ مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ واحد احد ہے، آپ کا کوئی احد واحد ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ احد واحد، سیدھی سی بات، سیدھی سی بات۔ احد واحد کی پھر دلیل یہ ہے کہ جو احد ہوتا ہے نا وہ صمد ہوتا ہے، اللہ الصمد۔ جو صمد نہیں ہے وہ احد نہیں ہے، اور جو احد ہے وہ صمد ضرور ہے۔ بہت کیا زبردست۔ سورت اخلاص میں دو احد کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ پہلا قل هو اللہ احد، مثبت اس بات میں صرف اللہ ایک ہے، اور آخر میں جو ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے سوا کوئی ایک نہیں ہے۔ ایک کے اس بات میں کتنے مواحد ہیں اور باقیوں کی نفی میں کتنے آپ پکے ہیں کہ وہ شرک میں نہیں آ رہے۔